حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ میں نے دیکھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 601۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف اور سفر کے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھیں، اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی اکٹھی پڑھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 602۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء بغیر کسی خوف اور بارش کے اکٹھی کر کے پڑھیں۔ کہا گیا کیوں؟ انہوں نے فرمایا تاکہ آپ کی امت پر تنگی نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 603۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 8 اور 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 604۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے حتیٰ کہ عرفہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ وادی نمیرہ میں لگا ہوا پایا۔ آپ اس میں اترے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے حکم دیا، آپ کی اونٹنی قصبہ پر پالان کسا گیا، حتیٰ کہ جب آپ وادی کے پیڑ میں پہنچ گئے تو لوگوں کو خطبہ دیا، پھر بلال نے اذان کہی، پھر اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں پڑا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 605۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 606۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھا جب وہ عرفات سے واپس لوٹے، اور جب وہ مزدلفہ آئے تو انہوں نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ایسے ہی کیا تھا، یعنی یہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 607۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 608۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی 2 نمازیں جمع کر کے پڑھتے نہیں دیکھا مگر مزدلفہ میں۔ آپ نے اس دن صبح کی نماز اپنے معمول کے وقت سے پہلے پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 609۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے واپسی پر انہیں اپنے پیچھے اونٹ پر بٹھایا ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات اور مزدلفہ کے درمیان آنے والی گھاٹی پر پہنچے تو آپ اترے اور پیشاب کیا، پھر میں نے لوٹے سے پانی ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا وضو فرمایا۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آگے ہوگی۔ جب مزدلفہ تشریف لائے تو مغرب کی نماز پڑھائی، پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے سواریوں سے پالان وغیرہ اتارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 610۔ حضرت ابو عمرو شیبانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہمیں اس گھر کے مالک نے بیان فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، والدین سے حسن سلوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 611۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وقت پر نماز قائم کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا اور اللہ عز و جل کے راستے میں جہاد کرنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 612۔ حضرت محمد بن منتشر بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر بن شرحبیل کی مسجد میں تھے کہ جماعت کے لیے اقامت کہی گئی۔ پھر لوگ ان کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آئے تو انہوں نے فرمایا میں وتر پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا اذان فجر کے بعد وتر پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، بلکہ اقامت کے بعد بھی۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دن آپ نماز فجر سے سوئے رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ لفظ یحییٰ کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 613۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 614۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز سے سویا رہتا ہے یا غافل ہو جاتا ہے یعنی بھول جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے نماز پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 615۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ کبھی ہم نماز سے سوئے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نیند آ جانے میں قصور اور کوتاہی نہیں، کوتاہی تو یہ ہے کہ آدمی جاگتا ہوا نماز نہ پڑھے۔ چنانچہ جب تم میں سے کوئی نماز بھول جائے یا اس سے سویا رہ جائے تو جب اسے یاد آئے یا جاگے تو اسی وقت نماز پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 616۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند آ جانے میں کوتاہی نہیں، کوتاہی تو اس شخص میں ہے جس نے اگلی نماز کا وقت آنے تک نماز نہ پڑھی حالانکہ وہ جاگ رہا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 617۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ صبح کی نماز سے سوئے رہ گئے تھے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل تم یہ نماز اس کے وقت پر پڑھنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 618۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز بھول جاؤ تو جب یاد آئے پڑھ لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور میری یاد آنے پر نماز قائم کرو۔ عبد الاعلیٰ نے کہا ہمیں یہ روایت حضرت یعلا نے اختصار کے ساتھ بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 619۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ اسے یاد آنے پر پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور میری یاد آنے پر نماز پڑھو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 620۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو اسے جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، یاد آنے پر نماز قائم کرو۔ معمر کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قرات فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 621۔ حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ساری رات چلتے رہے، جب صبح طلوع ہونے کو تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور سو گئے اور لوگ بھی سو گئے۔ ہمیں اس وقت جاگ آئی جب سورج ہم پر طلوع ہو چکا تھا، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اذان کہی، پھر آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، پھر آپ نے اسے حکم دیا تو اس نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر ہمیں بیان کیا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔
سنن نسائی حدیث نمبر 622۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز نہ پڑھ سکے۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا۔ انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا روئے عرض پر تمہارے علاوہ کوئی جماعت اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 623۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن دوران سفر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر رات میں پڑاؤ ڈالا اور ہم نہ جاگے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جاگنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنی سواری کا سر پکڑے، یہاں سے کوچ کرے، کیونکہ اس مقام میں شیطان ہمارے پاس رہا ہے۔ ہم نے اسی طرح کیا، وہاں سے نکل گئے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر 2 رکعتیں یعنی سنت فجر پڑھیں، پھر جماعت کی اقامت کہی گئی اور آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 624۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں یعنی آخر رات میں سوتے وقت فرمایا اس رات کون ہمارے لیے فجر کی نماز کا خیال رکھے گا، کہیں ہم نماز سے سوئے ہی نہ رہ جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں، پھر وہ طلوع شمس کی جہت کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو سلا دیا حتیٰ کہ انہیں سورج کی گرمی نے جگایا، تب وہ اٹھے۔ آپ نے فرمایا وضو کرو۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور دوسرے لوگوں نے بھی فجر کی سنتیں پڑھی، پھر سب نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 625۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب مسلمان مدینے آئے تو وہ اکٹھے ہوتے اور نماز کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے، کوئی شخص اس نماز کا اعلان نہ کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں بات چیت کی، چنانچہ کسی نے کہا عیسائیوں جیسا ناقوس یعنی گھنٹا بنا لو، کسی نے کہا بلکہ یہودیوں جیسا نرسنگا یعنی دھوتو بنا لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نماز کے وقت کوئی آدمی گلیوں میں کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 627۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں اور اقامت کے کلمات 1 بار۔ سنن نسائی حدیث نمبر 628۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 بار تھے اور اقامت یعنی تکبیر کے 1 بار، مگر یہ کہ تو قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 629۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور حرفن یعنی 1 کلمہ کر کے اذان سکھلائی۔ راوی حدیث ابراہیم نے کہا کہ وہ بالکل ہماری اذان کی طرح تھی۔ بشر بن معاذ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ذرا مجھے سنا دو، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر 2 بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، پھر اس سے مختلف بلند آواز کے ساتھ کہا جو ارد گرد کے لوگوں کو سنائی دیتی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار،
حی علی الفلاح 2 بار، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 623۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان میں 19 کلمات اور اقامت میں 17 کلمات سکھائے۔ پھر ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 اور 17 کلمات شمار کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 631۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھلائی اور فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر دوبارہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، یعنی آؤ نماز کے لیے آؤ۔ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، یعنی کامیابی کے لیے آؤ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 632۔ حضرت عبداللہ بن محیرث سے روایت ہے، وہ یتیم تھے اور انہوں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی تھی، حتیٰ کہ خود ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کی طرف تیار کر کے بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے شام آتے وقت حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ میں شام جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہاں مجھ سے آپ کی اذان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ مجھے کچھ بتا دیجئے۔ تو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ نکلا، ہم حنین کے راستے میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس تشریف لائے اور آپ راستے ہی میں ہمیں ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے آپ کی موجودگی میں نماز کی اذان کہی، ہم آپ سے کچھ دور تھے، ہم نے مؤذن کی آواز سنی تو ہم ان کی نقل اتارنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز سن لی تو آپ نے ہمیں بلوایا، حتیٰ کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ کون ہے جس کی بلند آواز میں نے سنی ہے؟ میرے ساتھیوں نے میری طرف اشارہ کیا اور انہوں نے سچ کہا۔ آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور مجھے ٹھہرا لیا اور فرمایا، اٹھو نماز کی اذان کہو۔ میں اٹھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مجھے اذان سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آواز بلند کرو اور دوبارہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر جب میں نے اذان مکمل کر لی تو آپ نے مجھے بلایا اور ایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے مکہ مکرمہ میں اذان پر مقرر فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں مقرر کر دیا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے گورنر مکہ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔
پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے گورنر کے سامنے اذان کہتا رہا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 633۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی وادی سے نکلے، ہم مکے والے 10 لڑکے ان مسلمانوں کی تلاش میں نکلے۔ ہم نے انہیں سنا وہ نماز کی اذان کہہ رہے تھے۔ ہم بھی کھڑے ہو کر انہیں مذاق کرتے ہوئے اذان کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان میں سے ایک اچھی آواز والے لڑکی کی آواز سنی ہے، سو آپ نے ہمیں بلا بھیجا۔ ہم میں سے ہر ایک نے باری باری اذان کہی۔ میں سب سے آخر میں تھا۔ جب میں نے اذان کہی تو آپ نے فرمایا، ادھر آؤ، اور مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میری پیشانی پر ہاتھ پھیرنے لگے اور 3 دفعہ میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر فرمایا، جاؤ بیت اللہ کے پاس اذان کہا کرو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیسے اذان کہوں؟ تو آپ نے مجھے اذان سکھلائی جیسے کہ تم اب کہتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اور صبح کی پہلی اذان میں الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، آپ نے مجھے اقامت دوہری سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة۔ نماز کھڑی ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث عثمان بن سائب نے اپنے والد اور عبد الملک بن ابو محذورہ کی والدہ سے بیان کی ہے، اور ان دونوں نے یہ حدیث خود حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 634۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اور میرا چچا زاد بھائی، اور ایک بار فرمایا، میں اور میرا ایک ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ واپسی کے وقت آپ نے فرمایا، جب تم سفر کرو تو اذان و اقامت کہا کرو، اور جماعت کے وقت تم میں سے سب سے بڑا امامت کروائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 635۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ہم سب کے سب نوجوان ہم عمر تھے۔ ہم آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم کرنے والے اور نہایت نرم دل تھے۔ آپ نے محسوس فرمایا کہ ہم کو گھر والوں کا اشتیاق ہو گیا ہے، تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کن کن کو گھر چھوڑ کر آئے ہو۔ ہم سب نے اپنے اپنے حساب سے آپ کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر بار کی طرف لوٹ جاؤ، ان کے پاس رہو، انہیں تعلیم دو اور انہیں اسلامی احکام بتلاؤ۔ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور بڑا جماعت کرائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 636۔ حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ مجھے پہلے یہ روایت ابو قلابہ نے حضرت عمرو بن سلمہ سے بیان کی۔ پھر ابو قلابہ کہنے لگے کہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، تم ان سے مل کیوں نہیں لیتے؟ ایوب نے کہا، میں ان سے جا کر ملا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب فتح مکہ کا واقعہ ہوا تو ہر قوم نے اپنے اعلان اسلام میں ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کی۔ میرے والد محترم بھی ہماری بستی والوں کے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ جب وہ واپس آئے تو ہم ان کے استقبال کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فلاں نماز فلاں وقت پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے، اور جو زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہے
وہ امامت کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 637۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان کہتے ہیں، لہذا تم کھاتے پیتے رہنا حتیٰ کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 638۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق بلال رات کو اذان کہتے ہیں، لہذا کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ تم ابن ام مکتوم کی اذان سنو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 639۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بلال اذان کہیں تو کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان دیں، اور ان دونوں اذانوں کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک اترتا اور دوسرا چڑھ جاتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 640۔ حضرت انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہیں تو تم کھاتے پیتے رہو، اور جب بلال اذان کہیں تو کھانا پینا بند کر دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 641۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق بلال رات کو اذان کہتے ہیں تاکہ سونے والے کو جگائیں اور قیام کرنے والوں کو قیام سے لوٹائیں تاکہ وہ کچھ آرام کر لے، اور صبح صادق ایسی نہیں ہوتی جیسی بلال کے اذان کے وقت ہوتی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 642۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے وقت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے پہلے دن بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی جو ہی فجر طلوع ہوئی۔ جب اگلا دن ہوا تو آپ نے فجر کی نماز کو مؤخر کیا حتیٰ کہ خوب روشنی ہو گئی، پھر آپ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر فرمایا، یہ ہے نماز صبح کا وقت، یعنی کل اور آج کی نمازوں کے درمیان۔ سنن نسائی حدیث نمبر 643۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور اذان کہی، وہ اپنی اذان میں ایسے دائیں بائیں منہ موڑتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 644۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو صعصع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تحقیق میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور صحرا کے دل دادا ہو، اس لیے جب تم اپنی بکریوں اور صحرا میں ہو اور تم اذان کہو تو بلند آواز سے اذان کہا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کی انتہا تک جو بھی جن و انس یا کوئی اور چیزوں سے سنتی ہے قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 645۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا، آپ فرما رہے تھے، مؤذن کی بخشش کی جاتی ہے جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچے، اور ہر خشک و تر چیز یعنی جاندار اور بے جان اس کے لیے گواہی دے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 646۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ پہلی صف پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور مؤذن کے اس کی آواز پہنچنے کی جگہ تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی اذان سننے والی ہر جاندار و بے جان چیز اس کے ایمان کی تصدیق کرے گی، اور اسے اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 647۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اذان کہا کرتا تھا، اور میں فجر کی پہلی اذان میں
حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا کرتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 648۔ حضرت سفیان کی یہ حدیث اسی سند کے ساتھ ہمیں عمر بن علی کے واسطے سے بھی پہنچی ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سند میں مذکور حضرت سفیان کے استاد ابو جعفر سے، ابو جعفر فرع مراد نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 649۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذان کے آخری کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 650۔ حضرت اسود سے منقول ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان کے آخری کلمات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 651۔ حضرت ابراہیم نخعی کی یہ روایت اعمش کے واسطے سے بھی ہم تک پہنچی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 652۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 653۔ بنو ثقیف کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ اس نے دوران سفر میں بارش والی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کو یوں کہتے سنا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح صلوا فی رحالکم، یعنی اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 654۔ امام نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ٹھنڈی ہوا والی رات میں اذان کہی تو فرمایا الا صلوا فی الرحال، خبردار گھروں میں نماز پڑھ لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے جب بارش والی ٹھنڈی رات ہوتی کہ وہ اذان میں کہے الا صلوا فی الرحال۔ سنن نسائی حدیث نمبر 655۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے حتیٰ کہ عرفہ میں آئے تو وہاں وادی نمیرہ میں اپنے لیے خیمہ لگا ہوا پایا، چنانچہ آپ اس میں اترے حتیٰ کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے حکم دیا، آپ کی اونٹنی قصبہ پر پالان کسا گیا۔ جب آپ وادی نمیرہ کے نشیب میں پہنچے تو لوگوں کو خطبہ دیا، پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھائی، اور ان کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 656۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے دوران میں چلے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے، وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامتوں سے پڑھی اور ان کے درمیان نوافل نہیں پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 657۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ہم مزدلفہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھے، آپ نے اذان کہی، پھر اقامت کہی اور ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا نماز کے لیے اٹھو، چنانچہ آپ نے ہمیں عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھائی۔ میں نے کہا یہ کیسی نماز ہے؟ فرمانے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ ایسے ہی نماز پڑھی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 658۔ حضرت سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ انہوں نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اقامت سے پڑھی، پھر انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 659۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اقامت کے ساتھ پڑھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 660۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی تھیں۔ آپ نے ان میں سے ہر نماز الگ اقامت سے پڑھی اور ان میں سے کسی نماز سے بھی آگے یا پیچھے نفل نہیں پڑھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 661۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں مشرکوں نے جنگ خندق کے دن ظہر کی نماز سے مصروف رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ لڑائی کی نماز کے بارے میں جو کچھ نازل ہوا یعنی صلاۃ خوف کا طریقہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی نماز کی اقامت کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر عصر کی اقامت کہی تو آپ نے وہ نماز بھی اسی طرح پڑھی جس طرح وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی اذان کہی تو آپ نے اسے اس کے وقت پہ پڑھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 662۔ حضرت معاویہ بن حدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھی اور سلام پھیر دیا اور مسجد سے باہر چلے گئے، حالانکہ ایک رکعت باقی تھی۔ ایک آدمی پیچھے سے جا کر آپ کو ملا اور بتلایا کہ آپ ایک رکعت بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد میں داخل ہوئے اور بلال کو حکم دیا۔ انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے لوگوں کو فوت شدہ رکعت پڑھائی۔ میں نے یہ بات جا کر دوسرے لوگوں کو بتلائی تو انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، مگر یہ کہ میں انہیں دوبارہ دیکھوں۔ اتفاقاً وہ میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا، یہ ہیں وہ۔ لوگوں نے کہا، یہ طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 665۔ حضرت عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے ایک آدمی کی آواز سنی جو اذان کہہ رہا تھا۔ آپ اس کی اذان کا جواب دینے لگے۔ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچا تو آپ نے فرمایا، تحقیق یہ شخص بکریوں کا چرواہا ہے یا اپنے گھر والوں سے بچھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ اس وادی میں اترے تو پتا چلا کہ وہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں یقین ہے کہ یہ بکری اپنے گھر والوں کے نزدیک بے قدر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بکری سے بھی بڑھ کر ذلیل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 666۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ بکریوں کے اس چرواہے سے تعجب کرتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اذان کہہ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 667۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ الحدیث سنن نسائی حدیث نمبر 668۔ جامع مسجد کے مؤذن ابو مسنہ نے کہا، میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اذان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان 2 کلمات تھے اور اقامت ایک کلمہ، مگر جب تو قد قامت الصلاۃ کہے تو وہ 2 مرتبہ ہے۔ جب ہم قد قامت الصلاۃ کے الفاظ سنتے تو وضو کرتے، پھر نماز کے لیے جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 669۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ساتھی کو کہا، جب نماز کا وقت آئے تو تم اذان کہو، پھر اقامت کہو، پھر تم میں سے بڑا امامت کروائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 670۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے حتیٰ کہ اذان نہیں سنتا۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے،
پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اقامت مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان وسوسے ڈالتا ہے، اسے کہتا ہے فلاں چیز یاد کر، فلاں چیز یاد کر، ایسی چیزیں جو پہلے اس کے ذہن میں نہیں تھیں، حتیٰ کہ آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز پڑھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 671۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول کی فضیلت کو جانتے اور پھر قرآن اندازی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ پاتے تو ان کے لیے ضرور قرآن اندازی کرتے۔ اگر لوگ ظہر کی نماز جلدی یعنی اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت جانتے تو ایک دوسرے سے آگے بھاگتے، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت کو جانتے تو ضرور آتے، خواہ گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 672۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے امام ہو، نماز پڑھاتے وقت ان میں سے کمزور ترین آدمی کا لحاظ رکھنا اور ایسا مؤذن رکھنا جو اپنی اذان پر تنخواہ نہ لیتا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 673۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 674۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر اذان کہنے لگے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا، جس شخص نے ان کلمات کی طرح کلمات جواباً کہے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 675۔ حضرت مجمع بن یحییٰ انصاری نے کہا، میں حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کے پاس بیٹھا تھا کہ مؤذن نے اذان شروع کر دی۔ اس نے 2 بار اللہ اکبر کہا تو آپ نے بھی 2 بار اللہ اکبر کہا۔ پھر اس نے 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو آپ نے بھی 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ پھر اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ نے بھی 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ پھر فرمایا، مجھے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح بیان کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 676۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی اذان سنی تھی کہ آپ اس طرح فرما رہے تھے جس طرح مؤذن کہہ رہا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 677۔ حضرت علقمہ بن وقاص سے روایت ہے، انہوں نے کہا، تحقیق میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب ان کے مؤذن نے اذان شروع کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کہا جس طرح مؤذن کہتا تھا، حتیٰ کہ جب اس نے حی علی الصلاۃ کہا تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا۔ پھر جب اس نے حی علی الفلاح کہا تو آپ نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، اور اس کے بعد اسی طرح کہا جس طرح مؤذن نے کہا۔ پھر فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے سنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 678۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جس طرح وہ کہے اسی طرح تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو۔ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، لہٰذا جو شخص میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 679۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سنے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وبمحمد الرسول، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کو بطور رب اور اسلام کو بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول پسند کرتا ہوں، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 680۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سننے کے بعد یہ کہے اللہم رب هذه الدعوة یہاں سے لے کر وبعثه مقاما محمود الذي وعدته یہاں تک، یعنی اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 681۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دو اذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان نفل نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، اس شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 682۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب اٹھتے اور نماز پڑھنے کے لیے جلدی جلدی ستونوں کا رخ کرتے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ اس حال میں ہوتے تھے، یعنی مغرب سے پہلے کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے تھے اور اذان و اقامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہ ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 683۔ حضرت ابو شعثہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جبکہ ایک آدمی اذان کے بعد مسجد میں سے گزرا، حتیٰ کہ مسجد سے باہر نکل گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 684۔ حضرت ابو شعثہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نماز کی اذان کے بعد مسجد سے نکلا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 685۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد سے فجر طلوع ہونے تک 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر 2 رکعتوں پر سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت الگ پڑھتے اور اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ تم میں سے کوئی شخص 50 آیات پڑھ سکتا تھا، پھر سر اٹھاتے، پھر جب مؤذن فجر کی اذان سے فارغ ہوتا اور آپ کو فجر نظر آنے لگتی تو آپ 2 ہلکی رکعتیں یعنی صبح کی سنت پڑھتے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن آپ کو اقامت کی اطلاع دینے آتا، پھر آپ اس کے ساتھ نکل جاتے۔ امام زہری کے شاگرد اس حدیث کے بیان میں لفظی طور پر ایک دوسرے سے کمی بیشی کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 686۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے وتر سمیت 11 رکعت پڑھی، پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ آپ کو گہری نیند آ گئی، میں نے آپ کو خراٹے بھرتے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ اٹھے اور 2 رکعتیں سنت فجر پڑھی، پھر لوگوں کو نماز پڑھائی، نیا وضو نہیں کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 687۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقامت ہو جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو حتیٰ کہ مجھے آتا ہوا دیکھ لو۔
سنن نسائی حدیث نمبر 688۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ عز و جل جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 689۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 690۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ میں گلی میں اپنے والد محترم پر قرآن مجید کی قرات کر رہا تھا، جب میں نے سجدے کی آیت پڑھی تو آپ نے وہی سجدہ کر دیا۔ میں نے کہا، ابا جان آپ راستے میں سجدہ کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام یعنی بیت اللہ۔ میں نے کہا، پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے کہا، ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ ویسے ساری زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں بھی تیرے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 691۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھے تو مسجد نبوی کی نماز دوسری مساجد کی 1000 نماز سے افضل ہے، مگر مسجد کعبہ میں نماز مسجد نبوی سے بھی افضل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 692۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے دروازہ بند کر لیا تاکہ لوگ رش نہ کریں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا تو میں سب سے پہلے داخل ہوا۔ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، آپ نے اگلی صف کے بائیں طرف والے 2 یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 693۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنایا تو اللہ تعالیٰ سے 3 خصوصیات مانگی۔ ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، یہ بات مان لی گئی۔ ایسی حکومت جو ان کے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو، یہ بھی مان لی گئی۔ جب آپ مسجد یعنی بیت المقدس بنانے سے فارغ ہوئے تو یہ دعا مانگی کہ جو شخص بھی اس مسجد میں آئے اور اسے آنے پر نماز ہی نے ابھارا ہو تو اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 694۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شاگرد حضرت ابو سلمہ اور ابو عبداللہ اغر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے افضل ہے، مگر مسجد حرام میں مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی مسجد آخری مسجد ہے۔ ابو سلمہ اور ابو عبداللہ نے کہا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی بیان کر رہے ہیں۔ اس یقین نے ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تحقیق کرنے سے روکے رکھا، حتیٰ کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ کیوں نہ ہم نے اس بارے میں ان سے تحقیق کی، حتیٰ کہ وہ صراحتاً اس حدیث کو اگر انہوں نے اسے آپ سے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے۔ ہماری یہی حالت تھی کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قارث کے ساتھ مجلس کا اتفاق ہوا۔ ہم نے ان کے سامنے یہ حدیث اور اس بارے میں ہم سے ہونے والی کوتاہی کا ذکر کیا تو عبداللہ بن ابراہیم ہمیں کہنے لگے،
میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد کسی نبی کی آخری مسجد ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 695۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کا درمیانی فاصلہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 696۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس ممبر کے پائے جنت میں گڑے ہوئے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 697۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں کا اس مسجد کے بارے میں اختلاف ہو گیا جس کی بنیاد شروع دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ ایک شخص نے کہا وہ مسجد قباء ہے، دوسرے نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 698۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سوار مسجد قباء میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 699۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی گھر سے نکلا حتیٰ کہ اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آیا اور اس میں نماز پڑھی تو اسے ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 700۔